السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آؤ آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جس میں محبت بھی ہے، آزمائش بھی ہے اور ایک ایسا سبق بھی ہے جسے اگر انسان اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو بہت سی پریشانیاں خود ہی ختم ہو جائیں۔ یہ کوئی سچا واقعہ نہیں بلکہ ایک نصیحت آموز کہانی ہے تاکہ ہم سب اپنی زندگی میں سچائی، امانت اور بھروسے کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ تو لو دوستو، بسم اللہ پڑھو اور دل لگا کر سنو۔ بہت عرصہ پہلے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک میاں بی بی رہتے تھے۔ شوہر کا نام احمد تھا اور بی بی کا نام زینب۔ احمد بہت ہی محنتی آدمی تھا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر روزی کمانے نکل جاتا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا۔ آمدنی زیادہ نہیں تھی لیکن وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ زینب بھی ایک اچھی عورت تھی۔ وہ گھر سنبھالتی، بچوں کی دیکھ بھال کرتی اور ہر وقت کوشش کرتی کہ گھر کا خرچ کم سے کم ہو۔ مگر دوستو، ہر انسان کے دل میں کبھی نہ کوئی کمزوری آ ہی جاتی ہے۔ زینب کے دل میں بھی ایک خیال آہستہ آہستہ جگہ بنانے لگا۔ وہ سوچتی اگر کبھی اللہ نہ کرے کوئی مشکل آ گئی تو، اگر احمد بیمار ہو گئے تو، اگر گھر میں اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی تو۔ شروع میں اس نے صرف احتیاط کے طور پر تھوڑے تھوڑے پیسے بچانے شروع کیے۔ بازار سے اگر سبزی 10 روپے سستی مل جاتی تو وہ وہی پیسے الگ رکھ دیتی۔ اگر احمد گھر کے خرچے کے لیے کچھ رقم دیتے اور تھوڑا سا بچ جاتا تو وہ اسے بھی ایک پرانے ڈبے میں رکھ دیتی۔ شروع میں اس کی نیت صرف مستقبل کی فکر تھی، لیکن شیطان انسان کے دل میں آہستہ آہستہ وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک دن اس نے سوچا احمد کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، بعد میں بتا دوں گی۔ اور یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک چھوٹی سی غلطی نے برا راستہ اختیار کرنا شروع کیا۔ مہینے گزرتے گئے، ڈبے میں پیسے بڑھتے گئے۔ زینب کبھی انہیں گنتی تو خوش ہو جاتی اور دل ہی دل میں کہتی، دیکھو اگر میں نہ بچاتی تو یہ سب کہاں سے آتے۔ لیکن دوستو، گھر صرف پیسوں سے نہیں چلتا، گھر اعتماد سے چلتا ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، اور جب اعتماد میں دراڑ آتی ہے تو دلوں میں بھی فاصلے آنے لگتے ہیں۔ ایک شام احمد بہت پریشان گھر آئے۔ ان کے چہرے پر فکر صاف نظر آ رہی تھی، پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ زینب نے پوچھا، خیریت سے ہیں؟ احمد نے گہرا سانس لیا اور بولے، کام کچھ دنوں سے کم ہے، سوچ رہا ہوں کہ خرچ کیسے پورا ہوگا۔ زینب کے دل میں خیال آیا کہ وہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسوں کے بارے میں بتا دے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو روک لیا اور دل میں کہا، ابھی نہیں، ابھی اور جمع کرنے دو۔ یہ سوچ کر وہ خاموش رہی۔ احمد نے بھی مزید کچھ نہ کہا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی اپنی بیوی کے پاس کچھ رقم موجود ہے۔ چند ہفتوں بعد احمد کی والدہ اچانک بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے فوراً علاج شروع کرنے کا کہا۔ احمد نے ہر ممکن کوشش کی مگر رقم کم پڑ گئی۔ وہ ادھر ادھر سے قرض لینے لگے، کسی نے تھوڑی مدد کی اور کسی نے معذرت کر لی۔ احمد رات بھر پریشان بیٹھے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر زینب کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ کئی بار اس ڈبے کی طرف گئی جس میں اس نے پیسے چھپا کر رکھے تھے۔ ہر بار ہاتھ بڑھایا پھر واپس کھینچ لیا۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ سوچتی، اگر آج سب پیسے دے دیے تو میری ساری بچت ختم ہو جائے گی۔ یہ خیال آتے ہی وہ خاموش ہو گئی۔ میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، انسان جب کسی چیز کو حد سے زیادہ چھپا کر رکھنے لگتا ہے تو کبھی کبھی وہی چیز اس کے دل پر بوجھ بن جاتی ہے۔ پیسے ابھی ڈبے میں ہی موجود تھے، لیکن زینب کے دل کا سکون کہیں کھو چکا تھا، کہیں گم ہو گیا تھا۔ رات کو وہ سو نہ سکی، پریشان رہی، بار بار یہی سوچتی رہی کہ آخر اسے کیا کرنا چاہیے۔ اور یہی وہ رات تھی جس نے اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے کی ابتدا کر دی۔ جہاں زینب کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی،
ایک طرف اس کے شوہر احمد اپنی بیمار والدہ کے علاج کے لیے پریشان تھے، اور دوسری طرف زینب کے پاس وہ پیسے موجود تھے جو اس نے برسوں سے چھپ کر جمع کیے تھے۔ چلو دوستو، اب آگے سنتے ہیں۔ صبح فجر کی اذان ہوئی تو احمد خاموشی سے نماز پڑھنے مسجد چلے گئے۔ زینب جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے دعا کرنے لگی، یا اللہ، اے میرے پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما اور مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ دعا کے بعد بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ اسی دوران احمد گھر واپس آ گئے۔ اس کے چہرے پر رات بھر کی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، تھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، زینب، میں آج پھر کچھ لوگوں سے قرض مانگنے جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی بہتر کرے گا۔ یہ سن کر زینب کا دل جیسے کانپ اٹھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسی وقت سب کچھ بتا دے، مگر زبان ساتھ نہ دے رہی تھی۔ احمد گھر سے نکل گئے اور گھر میں خاموشی چھا گئی۔ زینب نے وہ پرانا ڈبہ نکالا جس میں وہ برسوں سے پیسے جمع کر رہی تھی۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو نوٹ بڑی ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے انہیں گنا۔ رقم اتنی تھی کہ کم سے کم علاج کی شروعات آسانی سے ہو سکتی تھی۔ وہ کافی دیر تک ان نوٹوں کو دیکھتی رہی۔ اچانک اسے اپنی مرحومہ نانی کی بات یاد آ گئی۔ نانی ہمیشہ کہا کرتی تھی، بیٹا، گھر کی مضبوطی صرف دیواروں سے نہیں ہوتی بلکہ میاں بیوی کے اعتماد، بھروسے سے ہوتی ہے۔ جب راز بڑھنے لگی تو دلوں میں فاصلے بھی بڑھنے لگتے ہیں۔ نانی کے الفاظ زینب کے دل میں اتر گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے پیسے تو جمع کر لیے مگر اپنے شوہر کا اعتماد کھونے کے قریب پہنچ گئی ہے۔ دوپہر کے وقت احمد گھر واپس آئے۔ ان کے ہاتھ خالی تھے اور چہرے پر مایوسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے دھیمی آواز سے کہا، کسی سے بھی رقم کا انتظام نہ ہو سکا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز بھر آئی۔ زینب مزید خاموش نہ رہ سکی۔ وہ اندر گئی، ڈبہ اٹھایا اور لا کر احمد کے سامنے رکھ دیا۔ احمد حیران ہو کر بولے، یہ کیا ہے؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ وہ پیسے ہیں جو میں کئی سال سے بچا رہی تھی، لیکن میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا۔ احمد نے خاموشی سے ڈبہ کھولا۔ جب انہوں نے اتنی رقم دیکھی تو چند لمحوں تک بول ہی نہ سکے۔ پھر انہوں نے صرف ایک سوال کیا، زینب، اگر یہ رقم موجود تھی تو جب میں اتنا پریشان تھا تب تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ سوال سن کر زینب کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ گھر میں ایسی خاموشی تھی جیسے وقت بھی رک گیا ہو۔ بالآخر زینب نے ہمت کر کے کہا، شروع میں میری نیت صرف مشکل وقت کے لیے بچت کرنے کی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے عادت ہو گئی کہ میں آپ سے یہ بات چھپاتی رہوں۔ مجھے لگا ایک دن خود ہی بتا دوں گی، مگر وہ دن کبھی آیا ہی نہیں۔ احمد نے گہرا سانس لیا، ناراضی سے نہیں بلکہ افسوس سے کہا، اگر تم پہلے ہی مجھے بتا دیتی تو شاید مجھے اتنی ذلت اٹھا کر لوگوں کے دروازے نہ کھٹکھٹانے پڑتے۔ یہ الفاظ زینب کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ اسے احساس ہو گیا کہ اصل نقصان صرف پیسوں کا نہیں بلکہ اعتماد کا ہوتا ہے، بھروسے کا ہوتا ہے۔ اسی دن دونوں نے وہ رقم لے کر احمد کی والدہ کا علاج شروع کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند دنوں بعد ان کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ گھر میں خوشی لوٹ آئی، مگر زینب کے دل میں اپنی غلطی کا احساس باقی تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتی۔ ناظرین اکرام، میری پیاری بہنوں، میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہی ہیں، کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اپنا پیارا سا نام، اپنے شہر یا گاؤں اور اپنے ملک کا نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجئے۔ جب آپ کمنٹ کرتی ہیں
تو مجھے اور میری پوری ٹیم کو بہت خوشی ملتی ہے، اور ہم یہاں سے آپ سب کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک گزارش یہ بھی ہے کہ کمنٹ میں اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ایک پیارا سا نام، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ضرور لکھیں، تاکہ آپ کا یہ خوبصورت کمنٹ دوسروں کے لیے بھی ذکر الہی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے گھروں میں سکون، محبت، رزق اور برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ایک رات اس نے احمد سے کہا، مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں چھپاؤں گی جو ہمارے گھر کے معاملات سے متعلق ہو۔ احمد نے نرمی سے جواب دیا، زینب، مجھے پیسوں کے چھپانے سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ تم نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا۔ یہ سن کر زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب ان کے گھر میں کوئی راز ایسا نہیں ہوگا جو دونوں کے درمیان دیوار بن جائے۔ میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری اسلامی خوبصورت بہنوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ بچت کرنا یقیناً ایک اچھی عادت ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان اعتماد، مشورہ، سچائی اور ایک دوسرے پر بھروسہ اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے ہیں، ہر فیصلے میں ایک دوسرے کو شریک کرتے ہیں اور کسی بات کو دل میں چھپا کر نہیں رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی ان کے گھر میں سکون، محبت اور برکت عطا فرماتا ہے، اور بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانیاں بھی آسان ہو جاتی ہے۔ زینب نے جس دن اپنی غلطی تسلیم کی، اس دن کے بعد اس نے دل سے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے شوہر سے کوئی ایسی بات نہیں چھپائے جو گھر کے معاملات سے متعلق ہو۔ احمد نے بھی اس کی معذرت قبول کر لی، لیکن دونوں نے ایک وعدہ کیا۔ احمد نے کہا، ہمارے گھر میں کوئی بھی فیصلہ ہم دونوں مل کر کریں گے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، انشاءاللہ تبارک و تعالی، اب ہر خوشی، ہر پریشانی ہم مل کر بانٹیں گے۔ یہ سن کر دونوں کے دلوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ چند مہینے گزر گئے، احمد کی محنت رنگ لانے لگی، انہیں پہلے سے بہتر کام ملنے لگا اور گھر کے حالات آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا۔ ایک دن احمد شام کو گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈائری تھی۔ انہوں نے زینب کو دیتے ہوئے کہا، یہ ہماری نئی شروعات ہے۔ زینب نے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ احمد مسکرا کر بولے، اس میں ہم دونوں کے ہر مہینے کی آمدنی اور خرچ لکھیں گے، اور اگر بچت کریں گے تو ایک دوسرے کو بتا کر کریں گے۔ زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، بہت خوشی ہو گئی۔ اس نے کہا، کاش میں نے یہ بات پہلے ہی سمجھ لی ہوتی۔ اب گھر کا ماحول بدل چکا تھا۔ پہلے جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاموشی چھا جاتی تھی، اب دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے۔ اگر کسی مہینے کچھ رقم بچ جاتی تو دونوں مل کر فیصلہ کرتے کہ اسے کہاں خرچ کرنا ہے یا آئندہ کے لیے محفوظ رکھنا ہے۔ ایک دن ان کا بڑا بیٹا اپنے والد سے بولا، ابو، پہلے آپ دونوں اکثر پریشان رہتے تھے، لیکن اب ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں۔ احمد نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، جب گھر میں اعتماد ہو، سچائی ہو اور ایک دوسرے کی عزت ہو تو اللہ تبارک و تعالی بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک شام زینب اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ اس نے وہی پرانا ڈبہ نکالا جس میں وہ پیسے چھپا کر رکھا کرتی تھی۔ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، تم نے مجھے ایک بہت بڑا سبق سکھایا ہے۔ اس نے وہ ڈبہ بند کیا اور احمد کے پاس لے گئی۔ دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اب یہی ڈبہ ضرورت مندوں کی مدد اور بچوں کی بہتر مستقبل کے لیے استعمال ہوگا۔ جب بھی کچھ رقم بچتی، دونوں اس میں رکھ دیتے، لیکن اب وہ رقم کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ میرے پیارے دوستوں اور میری پیاری اسلامی خوبصورت بہنوں، کچھ دن بعد محلے میں ایک غریب بیوہ عورت کے گھر راشن ختم ہو گیا۔
احمد نے زینب سے کہا کیا اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ زینب نے فوراً وہی ڈبہ کھولا اور بولی ضرور، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم دوسروں کے کام آئیں۔ دونوں نے خاموشی سے اس عورت کی مدد کی۔ اس کی دعائیں سن کر زینب کے دل کو ایسا سکون ملا جو اسے برسوں پیسے جمع کرنے سے بھی نہیں ملا تھا۔ اسی رات اس نے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں کہا یا اللہ، اصل دولت تو دل کا سکون ہے اور وہ صرف سچائی، امانت اور تیرے بھروسے سے ملتی ہے۔ ایک بزرگ نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا میرے پیارے دوستو، یاد رکھنا گھر صرف اینٹوں اور سیمنٹ سے نہیں بنتا، بلکہ محبت، سچائی، اعتماد اور دوسرے کی عزت سے بنتا ہے۔ بچت کرنا بری بات نہیں بلکہ اچھی عادت ہے، لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے اہم مالی معاملات چھپائیں تو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ سچ بولنا، مشورہ کرنا اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہی طریقہ گھر میں سکون اور برکت لاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی پر توکل رکھو، حلال روزی کمانے کی کوشش کرو اور جو نعمت ملے اس پر شکر ادا کرو۔ اس بزرگ نے محبت سے کہا بس دوستو، آج کی کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر اس کہانی سے تمہیں کوئی اچھا سبق ملا ہو تو اسے اپنی زندگی میں ضرور اپنانا، کیونکہ انسان کی اصل کامیابی اچھے اخلاق اور سچائی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچ بولنے، امانت داری، باہمی اعتماد اور اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہی سچائی اور اعتماد ہر مومن کا اصل سرمایہ اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اس کہانی کا بنیادی سبق اور مرکزی نقطہ بھی یہی ہے کہ رشتے رقم سے نہیں بلکہ باہمی سچائی اور بے لوث اعتماد سے قائم رہتے ہیں، کیونکہ مال و دولت تو آنی جانی ہے شے ہے، لیکن جب رشتوں میں سے اعتبار ختم ہو جائے تو پھر دنیا کے کوئی بھی دولت ان میں پہلے جیسا سکون اور گرم جوشی واپس نہیں لا سکتی۔ اس لیے ہمیشہ اپنے رشتوں میں شفافیت رکھیں اور مالی و خانگی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ایمانداری کا مظاہرہ کیجیے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ خوبصورت اور سبق آموز کہانی پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے دل کو سکون اور کوئی نیک سبق ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اپنے پیارے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ یہ اصلاحی پیغام ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ آئندہ بھی ایسی ہی ایمان افروز، سبق آموز اور تاریخی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ میرے پیارے ناظرین، اس پوری کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گھر کی اصل خوشحالی صرف زیادہ پیسوں میں نہیں بلکہ سچائی، محبت، اعتماد اور باہمی مشورے میں ہوتی ہے۔ ناظرین، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اس لیے زندگی کے اہم معاملات میں ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ بچت کرنا یقیناً اچھی عادت ہے، لیکن ایسی بچت جو رشتوں میں راز اور بد اعتمادی پیدا کرے، اس سے احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگر کبھی مالی حالات مشکل ہو جائے تو ایک دوسرے کا سہارا بنیں اور پریشانی کو چھپانے کے بجائے مل جل کر اس کا حل تلاش کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی سچی نیت، حلال کمائی اور صبر و شکر کو پسند فرماتا ہے۔ جو نعمت ہمارے پاس ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کریں اور جہاں ممکن ہو ضرورت مندوں کی مدد بھی کریں، کیونکہ مال جمع کرنے سے زیادہ قیمتی دل کا سکون اور اپنوں کا اعتماد ہے۔ اپنے گھروں میں محبت کی زبان بولیں، ایک دوسرے کی عزت کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، اور اگر کوئی معافی مانگے
تو دل بڑا کر کے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کو ہر فتنہ، غلط فہمی اور پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے رشتوں میں ہمیشہ سچائی، محبت، اخلاص اور اعتماد قائم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔